یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کمائے۔ کیا خیال ہے بھائی اگر کسی کی تنخواہ 50,000 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 1,00,000 ہو جائے، 1,00,000 ہے تو وہ چاہتا ہے 2,00,000 ہو جائے، 2,00,000 ہے تو وہ چاہتا ہے، بھائی جو چاہتے ہیں بولے نا 4,00,000 ہو جائے۔ کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا بھی ہو جائے۔ آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور آپ کو بلا کے کہا جائے کہ ہم آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کوئی کیا ضرورت ہے اس کی، پہلے ہی میرے خرچے ماشاءاللہ اچھی طرح سے پورے ہو رہے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ بلکہ رونا شروع کر دیں گے کہ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، یہ تو آپ کو پہلے بڑھا دینی چاہیے تھی۔ تو دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، مؤذن ہی کیوں نہ ہو، مدرسے کے مدرس ہی کیوں نہ ہو، محتمم اگر مدرس کو بلوائیں اور کہیں کہ آپ بخاری پڑھاتے ہیں، آپ کو اس پہ 5,000 ملتے ہیں فار ایگزامپل، مدرسوں میں وظیفے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ہم 10 کرنا چاہتے ہیں تو انکار کریں گے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ انکار کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے نا۔ بھئی زیادہ پیسے آ جائیں گے تو کیا کوئی مسئلہ ہوگا؟ زیادہ پیسے آئیں گے تو زیادہ اچھا کھا لیں گے، صدقہ خیرات بھی زیادہ کر لیں گے۔ تو دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کی ہر شخص کوشش کرتا ہے۔ یہ حدیث میں چونکہ دنیا کا لفظ استعمال ہوا نا، ابھی میں حدیث کا ترجمہ کروں گا، پھر دنیا کو پہلے ڈیفائن کر دوں کہ واٹ از دنیا، دنیا ہے کیا جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے۔ دنیا نام ہے دولت کا، عزت کا۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے آپ کی عزت پہلے سے لوگوں کی نظر میں بڑھ جائے اور اس طریقے کو استعمال کرنے میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، تو ہر آدمی چاہے گا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی لوگ اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اس سے عزت میں کمی آتی ہے۔ یہ نیچر ہے انسان کی۔ اگر کوئی آپ کی برائی لوگوں کے سامنے کرتا پھر رہا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نیچر پہ نہیں ہیں۔ تبھی تو اسلام نے غیبت کو حرام کیا، کیونکہ آپ جب کسی کی غیبت کریں گے تو معاشرے میں اس کی عزت، بول دے کیوں نہیں بھائی، کم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب عزت ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت کی نظر میں بھی ویلیو ہے، اور شریعت چاہتی ہے لوگوں کی عزت محفوظ رہے، تو قیمتی چیز ہے نا۔ یہ جو تواضع کا ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ تواضع اسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کو بے عزت کرے، کچھ بھی نہ ہو، آپ کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ آپ کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، تو تواضع کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ نیچرل ہے کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو انسان اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ عزت دار ہے نہیں، اس کے پاس پہلے سے عزت نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ سناتا ہوں نا، میں ایک آدمی کسی علاقے میں گیا، واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی، یعنی مجھ سے ایسا کام ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی بھی نہیں ہوئی۔ بعض ایسے الٹے کام ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ جو اگر پہلے سے عزت ہو تو ان الٹے کاموں کی وجہ سے عزت ختم، لیکن اگر پہلے سے عزت نہیں ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر سکتا ہے یہ کام۔ ایک آدمی ہیروئن پیتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ہیروئن چی ہے، وہ چرس پیتا ہوا پکڑا جائے تو عزت کم ہوگی اس کی؟ بلکہ عزت ہو جائے گی اور بڑھے گی کہ یار پہلے ہیروئن پیتا تھا اب صرف چرس پہ گزارا کر رہا ہے۔ لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے، سلام کرنا شروع کر دیں گے، جی السلام علیکم، کیا حال ہے چرسی بھائی، خیریت سے؟ جب اس کو چرسی کہیں گے تو خوش بھی ہوگا وہ۔ کیا خیال ہے؟ لیکن کوئی عزت دار آدمی اگر ہیروئن پیتے ہوئے پکڑا جائے تو ٹھیک ٹھاک بےزتی ہو جائے گی، یار تم یہ کرتے ہو۔ بلکہ عزت دار تو سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا جائے تو بے عزتی ہو جاتی ہے کہ یار آپ پہ تو سگریٹ سوٹ نہیں کرتی۔ تو عزت کا حصول یہ بھی انسان کی نیچر ہے، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو، بشرطے کہ وہ خود عزت دار ہو بھی۔
جو اپنی عزت نہیں چاہتا اس کا مطلب وہ ہے ہی گھٹیا آدمی ہے وہ. تو عزت بھی انسان چاہتا ہے, پیسہ بھی انسان چاہتا ہے. انسان کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ حکومت بھی ہو, میری چلے. حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ میری بات مانی جائے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے, خواہش ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے اس کے اختیارات چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے, اور آنا چاہیے. آپ کسی اچھے عہدے پر ہیں, آپ کو اس عہدے سے ہٹا کے نیچے لایا جائے تو فطری طور پر آپ کو غصہ آئے گا. آپ مینیجر ہیں کمپنی کے, 4 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے. آپ کو کمپنی کہے کہ ہم چوکیدار بنائیں گے اور تنخواہ 8 لاکھ دیں گے, تیار ہو جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. آپ بولو بھائی 10 لاکھ دے دو, میں چوکیدار نہیں بنوں گا, میں مینیجر تھا, میرے پاس اختیارات زیادہ تھے, میں چوکیدار بنوں گا تو اختیارات کم ہو جائیں گے. ہاں چوکیدار کو آپ کہیں کہ ہم تمہیں جمعدار بنا دیں گے, وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ فطرت ہے, یہ کوئی اس کا تواضع یا تکبر سے تعلق نہیں ہے. تبھی شریعت نے حکم دیا ایک دوسرے کی عزت کا, تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. توہین کی اجازت نہیں دی, اس کو جرم قرار دیا ہے. فقہا نے دیکھو شریعت میں ہے کسی کو زانی کہہ دیا تو اس کی عزت میں کمی کر دی نا آپ نے. تو اسلام میں ہے کہ 4 گواہ پیش کرو. اگر گواہ نہیں پیش کر سکتے تو الٹا 80 کوڑے جس نے کسی کو زانی کہا ہے نا اس کو لگائے جائیں گے, اور کھلے عام. حالانکہ ممکن ہے اس نے واقعی زنا کیا ہو, امکان تو ہے نا. بھائی 4 گواہ ضروری تو نہیں ہوتے نا کہ ہر جرم پہ کوئی 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا رہا ہو, یہ ضروری تو نہیں ہے. زنا تو اکثر چھپ کے ہوتا ہے, چھپ کے بھی کیا ہو تو آپ پھر بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس نے تو زنا کیا, توبہ کا امکان ہے کہ یہ جرم چھوڑ کے اللہ کو راضی کر لے. لیکن اگر پبلک کے سامنے یہ جرم آ گیا تو پبلک کبھی معاف نہیں کرے گی, کہے گی ہے تو وہی نا, ہے تو وہی, ساری زندگی تانا اس کے ساتھ لاحق ہو گیا. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ 4 گواہ اگر تمہارے پاس موجود نہیں ہیں تو قطع نظر اس سے کہ اس نے زنا کیا ہے کہ نہیں کیا, تمہیں پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں اس کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کا کس نے رائٹ دیا؟ ارے بھائی شریعت کا مزاج سمجھ رہے ہو کہ کیسا خاندانی مزاج ہے اسلام کا. لیکن افسوس اس پر ہے کہ یہ مزاج ہمارا رہا نہیں ہے, دیندار طبقے کا نہیں رہا یہ مزاج. دنیا میں سب سے مزیدار کام ہم لوگوں کا ہے عزتوں کو اچھالنا. دنیا میں سب سے زیادہ کلپ وہ چلتا ہے جس میں کسی کی عزت کو, دیکھو آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ بناؤ تربوز کے فضائل, چلے گا؟ بولو نا. حالانکہ بڑے فضائل ہیں, تربوز سے خون بنتا ہے بھائی, صحیح ہے نا, بڑی لوگوں کی ضرورت تربوز زیادہ ہے. آپ ایک کلپ بناؤ شہد کھانے کے فائدے, اس کی لوگوں کو ضرورت بھی ہے, اور یہ بھی بتا دو کہاں خالص شہد ملتا ہے ثبوت کے ساتھ. تو ہر ایک کو ضرورت ہے نا خالص شہد کی. چلے گا مارکیٹ میں؟ تھوڑا سا ہو جائیں گے, 2-4 ہزار ویورز آ جائیں گے. آپ ایک کلپ بناؤ اس میں ٹماٹر کے فائدے لکھ دو, ٹھیک ہے نا, تو یعنی وہ زیادہ نہیں چلے گا. لیکن آپ ایک کلپ بناؤ کسی عزت دار آدمی کی عزت کو اس میں اچھالا گیا, فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا, کام نہیں بتاؤ اس میں, فلاں حضرت فلاں دامت برکاتم, یا فلاں اداکار, یا فلاں کوئی سیاستدان, یا فلاں وزیر اعظم, یا فلاں کوئی سربراہ, کوئی بھی جس کی عزت ہو, کیونکہ بےزتی میں اسی کا مزہ آتا ہے جس کی پہلے سے عزت ہو نا. ارے بھائی وہ آدمی جو محلے میں گیا تھا اور کہہ رہا تھا شکر ہے میری عزت نہیں ہے, وہ اسی وجہ سے تو نا کہ عزت ہوتی تو بےزتی ہوتی نا. کوئی مشہور آدمی جس کی عزت ہو اس کی بےزتی پہ کلپ بنا دو تو آپ کا مرا ہوا چینل بھی جان پڑ جائے گی اس میں. ایسا چینل جس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو پتہ ہی چلے گا اس سے کہ یہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ فلاں کو میں نے فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا, کام نہیں بتاؤ, پھر حج کرتے ہوئے پکڑا گیا, نیچے کلپ میں یہ ہو کہ حج کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, یا چور کو پکڑتے ہوئے پکڑا گیا, کام اچھا ہو بے شک,
لیکن صرف نام ہی کافی ہے. کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے نا صرف, بھائی کمپنی کہتی ہے ہمارا نام ایسا ہے کہ نام دیکھ کے لوگ چیز خریدتے ہیں, ایسا ہم نے معیار بنا لیا ہے. تو کسی کی عزت کو اچھالنے کا لیبل ہی کافی ہے, اندر بے شک عزت نہ اچھالی گئی ہو, یہ ضروری نام ہی کافی ہے. تو ایک طرف اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ زنا کیا ہو, اس سے بڑا کوئی جرم اور عزت کو ختم کرنے والی چیز ہے؟ اتنی بڑی سزا ہے زنا پر, اسلام کو یہ اتنا بڑا جرم لگتا ہے کہ کنوارا کرے تو 100 کوڑے چوک میں مارے جائیں اس کو, اور شادی شدہ کرے تو رجم کیا جائے, پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اتنا بڑا جرم, اللہ کو اتنی نفرت ہے. تبھی کسی پیغمبر کے نسب میں نا آدم علیہ السلام تک مشرک مرد بھی گزرے ہیں, مشرک عورتیں بھی گزری ہیں انبیاء کے نسب میں, لیکن نہ کوئی زانی مرد گزرا نہ کوئی زانی عورت, تاکہ پیغمبروں کے نسب محفوظ ہو. حدیث میں آتا ہے وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ, آدم سے لے کے آج تک میرے نسب میں نہ کوئی زانی عورت گزری نہ کوئی زانی مرد. پیغمبر کی بیویاں, پیغمبر کی مائیں, نانیاں, دادیاں, آدم علیہ السلام تک یہ نسب ان کا پاک ہوتا ہے, ان میں کوئی زنا نہیں کرتا. حالانکہ غیر مسلم گزرتے ہیں ان میں, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں غیر مسلم بھی پیدا ہوئے ہیں. تو اتنا غلط, یعنی اللہ کو یہ اتنا بڑا جرم لگتا ہے کہ اس سے نسب خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں عزت کی حفاظت کی کتنی ویلیو ہے کہ کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کر دی تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. اگر آپ 4 گواہ نہیں لائے تو چترول الٹے آپ کے لگیں گے, حالانکہ امکان ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوں. تو اب جرم کس بات کا ہے بھائی؟ جرم یہ ہے, ایک اشکال کا جواب دے کے پھر میں بات چلتا ہوں. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ پھر 4 گواہ بھی نہ لے کے آؤ. بھئی 4 گواہ لا کے تو اور ذلیل کر دو گے نا. ارے پھر اسلام یہ کہتا ہے 4 گواہ ہوں تو بھی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے, پردہ ڈال دو, یہی کہتا ہے نا. تو یہ کیوں کہا کہ 4 گواہ ہوں تو پھر مقدمہ لے جا سکتے ہو؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ معاشرے سے جرم کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں ایک دوسری حکمت ہے کہ اگر اس طرح سے لوگ کرنا شروع کر دیں اور گواہ بھی ہوں اور سزا نہ ملے تو یہ جرم پھیلے گا. تو اس لیے جرم کی روک تھام کے لیے حکم ہے کہ 4 گواہ, کیونکہ 4 گواہوں پر سزا مل سکتی ہے مجرم کو, 4 گواہوں سے کم پہ سزا نہیں مل سکتی. تو 4 گواہ ہوں تو گواہی کی اجازت ہے, مقدمہ کرنے کی اجازت ہے. اگر گواہ نہیں ہے تو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ 3 گواہوں سے سزا ثابت نہیں ہوتی. تو اب چونکہ سزا تو مل نہیں سکتی, تو اب سوائے اس کو ذلیل کرنے کے آپ کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے. تو کسی کے جرم کو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنا, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ اجازت نہیں ہے. دیکھو مرد اگر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے یہ زانیہ ہے, تو یہ آسان نہیں ہے اسلام میں تہمت لگانا, اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا بدکار ہے, یہ آسان نہیں ہے. صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ الٹا تمہارے کوڑے لگیں گے. اب آپ اندازہ لگاؤ, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں کہاں سے لاؤں 4 گواہ؟ تو پھر حکم ہوا لعان, ایسا ہی نہیں قبول کیا جائے گا, 4 قسمیں اٹھاؤ. قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور 4 دفعہ یہ قسمیں اٹھائے, اور اسی طرح عورت بھی قسمیں اٹھائے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اگر میرا میاں سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. تو یہ قسمیں یہ بھی اٹھائے, 5 قسمیں اور 5 وہ بھی. اٹھانے کے بعد بھائی دونوں نے اٹھا لیے ہیں, اس نے بھی اور اس نے بھی, تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے. تو اب یہاں آنے کے بعد یہ ہوگا کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے, ان کا نکاح ختم ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کو بدکار بھی کہہ دیا اور اب نکاح میں بھی رکھ رہے ہو. تو جب اس کے جرم کو دنیا کے سامنے لانا تھا تو بیوی بنا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ میں سمجھ رہے ہیں اسلام کا مزاج کو سمجھانا, میرا مقصد یہاں لعان کی سزائیں یا زنا کی سزا بیان کرنا مقصد نہیں ہے.
اسلام کے مزاج کو سمجھانا مقصد ہے کہ بلا وجہ کوئی کام کرنے کی آپ کو اجازت، فری پھوکٹ میں کلپ بنانے کی، ایویں اٹھا کے چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہو، یا فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں پہ یہ تبصرہ کر دیا، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. یہ ہلکی بات نہیں ہے. اسلام ہر چیز کی ریزن پوچھتا ہے کہ یہ بات اگر ہوئی ہے، یہ خبر آپ نے نشر کی ہے تو کیوں نشر کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا. تو مرد نے بیوی کو کہہ دیا زانی ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیا، تو اسلام کہتا ہے گواہ لے کر آؤ، نہیں لا سکتے تو اب عدالت میں 5 قسمیں اٹھاؤ، اور وہ خاص قسم کی قسمیں ہیں. اٹھانے کے بعد اگر آپ نہیں اٹھاتے تو چترول لگیں گے آپ کے. آپ کو اچھا میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، اب میں عدالت میں نہیں جا رہا. میں تو بھائی کہا کیوں، زبان سے نکالا کیوں؟ اب نکالا ہے تو بھگتنا پڑے گا، جانا پڑے گا، عدالت میں کیس کرنا پڑے گا، قسمیں اٹھانی پڑیں گی. بولا کیوں آپ نے؟ ریورس نہیں ہے اس میں. ہمارے یہاں بیٹھ کے تبصرے، پھر اچھا وہ سوری ویسے ہی کہہ دیا تھا، وہ بات تو آگ تو لگ گئی نا. بھائی ایسے ہی چل رہا ہے نا، فلاں کو الزام لگا دیا، فلاں پہ فحاشی کی تہمت لگا دی، فلاں کو چور کہہ دیا، فلاں کو جناب وہ خیانت خائن کہہ دیا، تو وہ چل رہا ہے سب تبصرے. آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہے ہیں. تو اسلام کہہ رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو زانی کہا، اب ریورس کا چانس ختم. اب اس پروسیس کو آگے تک پہنچانا ہے، بولنے سے پہلے سوچو. اب قسمیں اٹھا، اب آدمی قسمیں اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ یار اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے. بھائی تو نہیں کرے گا تو بیوی کو اختیار ہے کہ اس کو چوک میں لے جا کے کوڑے لگوا دے کہ اس نے تمہاری عزت کا جنازہ نکالا ہے. تو اب اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی. اگر وہ نہیں اٹھاتی، اقرار کر لیتی ہے زنا کیا، تو اس کو پھر حد جاری ہوگی، رجم کیا جائے گا. پھر شوہر یہ کہے نہیں بھائی میں پتھر سے تو مارنا نہیں چاہتا تھا اس کو، بس اس نے زنا کیا، میں تو ویسے ہی. تو بھائی پھر جب آپ کو پتا ہے کہ زنا کی سزا جب ثابت ہو گیا تو پھر تو پتھر سے مارا جائے گا اس کو. پھر آپ بھی ریورس نہیں ہو سکتے. یعنی جو بھی ریورس ہوگا نا چترول اس کے لگیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں الفاظ کی کتنی ویلیو ہے شریعت میں. یہ تو ملک میں قانون نہیں ہے اسلامی جس سے کوئی بھی اٹھ کے، یہ جو اداکارہ ہیں آج کل وہ جو ہے نا سیلفیاں لے کے دوسرے کو بدنام کر رہی ہیں، اور جو ہے نا راز فاش کر رہی ہیں، تو گناہوں پہ راز تو فاش ہو رہے ہیں، لیکن اسلام سب سے پہلے ان کو چترول لگانے کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ سب سے پہلے کیا حکم دیتا ہے؟ پہلے ان کے لگیں گے چترول. کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ جا کے لوگوں کو گناہ پہ اکسائیں، پھر ان کے گناہوں کے جو لمحات ہیں ان کو کیمرہ بند بھی کریں، اور پھر دنیا کے سامنے لے کر بھی آئیں. تو پہلے تو یہ مجرم ہے، اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں کوئی اور مجرم ہوگا. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھئی تہمت لگی ہے تو وہ لعان ہوگا، وہ بھی قسمیں یہ بھی قسمیں، دونوں نے اٹھا لی. اب قاضی کو تو نہیں پتا چل رہا کون سچ ہے کون غلط ہے، تو کیس تو بری ہو گیا، لیکن شوہر کو حکم دیا جائے گا بیوی کو طلاق دو. نہیں دیتا تو عدالت خود نکاح کو ختم کرے گی. ایک صورت میں بیوی کو واپس رکھ سکتے ہو کہ اپنا الزام واپس لے لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ بھئی میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، لیکن وہ الزام واپس لوگے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کیا. 80 کوڑے اب آپ کے لگیں گے کہ جھوٹ بولا کیوں تھا. تو اتنا ایک آسان تھوڑی ہے کہ کچھ بھی پھینکتے رہو مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی بولتے رہو. چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، ان پہ تو معذرت بھی ہے. آج کل بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، ذلیل کیا جا رہا ہے. تو پھر اسلام حکم دے گا بھائی ان کے درمیان علیحدگی. بچہ اگر پیدا ہو گیا اس سے تو نسب باپ سے نہیں چلے گا، اس کا نسب ماں سے چلے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں عزت کی بہت ویلیو ہے. کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اس لیے پردہ ڈالنے کا حکم، چھپاؤ. غیبت کو حرام کر دیا. کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو برائی اس میں ہو اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا. لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی یہ تو ہے، ہم نے تو خود دیکھا ہے، اس کو تو خود دیکھا ہے. تو غیبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو خود دیکھا ہو کسی برائی میں اور آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دو. جو برائی ہے نہیں وہ غیبت تھوڑی، وہ تو بہتان ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اللہ نے چھپا دی تھی، آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہاں وہ برائی
جس میں یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے اس کو فلاں کے سامنے بیان نہیں کیا تو فلاں آدمی فلاں کو نقصان پہنچا دے گا. ایسی برائی بیان کرنا، وہ بھی مخصوص لوگوں کے سامنے. بھائی کسی عزت دار آدمی کے لیے، کسی اس کی بیٹی کے لیے کسی شخص لڑکے کا رشتہ آیا، آپ نے اس لڑکے کو سٹا لگاتے ہوئے دیکھا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی لڑکی کے ابا کو نہ بتایا تو یہ بعد میں طلاق ہوگی، کیونکہ آپ نے کئی دفعہ اس کو پائپ میں بیٹھے ہوئے، پائپ بہترین جگہ ہے، پائپ جو ہے نا، اب تو پائپ میں برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے بیچارے، جس سے چرسیوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. حقیقت ہے کراچی میں چرسیوں کے رہنے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے، اتنا گندا بنا دیا ہے کراچی کو. آپ حال تو دیکھیں نا کراچی کا کیا حال ہے. سب سے زیادہ ملک کو کراچی کھلا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ہماری حکومتوں نے کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. شاید اس میں یہیں کی عوام کا بھی قصور ہے، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے. تو کراچی کی ایک پورٹ ہے نا گرم پانی، اس کو لینے کے لیے رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور اپنا بیڑا غرق کروا دیا. اس کو صرف کراچی چاہیے تھا. تو اتنی ویلیو ہے پاکستان میں کراچی کی، اور حال دیکھو کیا بنا ہوا ہے. کھڈے کھڈے، ہر اسپیڈ بریکر اس سے بہتر تھا کھڈا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی. پورے پہاڑیاں بنا دی ہے نا، کیٹو کی پہاڑیاں. وہ گاڑی وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں بھائی پہاڑی پہ چڑھ کے. یہ اسپیڈ بریکر ہے یار، نہ اس پہ کوئی نشان ہوتا ہے. تیز اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے، ایک دم بھڑم سے اچھلتی ہے گاڑی، دھڑام سے نکلتی ہے، اور کئی بائکیں گر چکی ہیں. جس کا دل چاہتا ہے جہاں اٹھا کے وہاں اسپیڈ بریک. اپنے گھر کے سامنے ہر آدمی نے اسپیڈ بریکر بنایا ہوا ہے. بریکر زیادہ ہیں، سڑک کم ہے. اور جو پانی گندا، گٹر لائنیں، اور جو بجلی کا حال ہے، وہ تو کتنے لوگ اس بارشوں میں بجلی کے کھمبوں سے چپک کے مرے ہیں. تو بہرحال یہ تو دکھڑا ہے، یہ تو کبھی کبھار سنا دیتے ہیں، ہم کیا کریں. کراچی جیسے شہر دنیا میں بہت تھوڑے سے ہیں، اتنے بڑے اور اتنی ساری قوموں کا اکٹھا ہو جانا. میں ابھی پرسوں گیا آگرہ تاج، کہیں نکاح پڑھانا تھا. میں نے کہا یہاں کون سے لوگ زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں پٹھان بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا یہاں مکرانی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا میمن بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا پنجابی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا اردو اسپیکنگ بہت ہیں. تو کراچی میں ہر قوم بہت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص مختلف قوموں میں رہتا ہے نا، اس کی مینٹلی گروتھ اچھی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی ذہنی ترقی، بہت سارے کلچر اس نے دیکھے ہوتے ہیں نا، بہت ساری قوموں کو دیکھا ہوتا ہے. ادھر نکلا ایک قوم کے لوگ سے، ادھر سامنے دکان کسی دوسرے والے کی ہے، ادھر. تو جو مختلف قسم کی قومیں ہوتی ہیں نا، تو ایک نیا کلچر وجود میں آتا ہے. اس سے انسان جلدی ترقی کرتا ہے، ذہنی ترقی جلدی ہوتی ہے اس کی. گلگت میں تھے کہیں کسی دور دراز گاؤں میں نا، تو وہاں کہیں ہوٹل پہ چائے پینے کا موڈ ہوا، تو ہم گئے وہاں. ہم نے جب چائے پی تو وہ دیکھو غیرت مند لوگ بڑے غیرت مندی ہوتے ہیں. وہ اس وقت تو میری کوئی شہرت بھی نہیں تھی زیادہ، تو میں نے چائے کے پیسے دیے تو میری اردو سے سمجھ گئے کہ یہ کراچی کا آدمی ہے. انہوں نے کہا کراچی سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں پیسے نہیں لوں گا میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار ہمیں کراچی نے بہت کھلایا ہے. ہمارے سارے لوگ جن کو روزگار چاہیے ہوتا ہے کہاں پہنچتے ہیں؟ کراچی. تو انہوں نے کہا کراچی کے بندے سے چائے کے پیسے. تو خیر ان کی ایک محبت کا اظہار تھا، اللہ ان کو قبول فرمایا. الگ وہ کراچی کے نہیں تھے، وہ تو وہاں کے تھے. تو میں نے کہا چلو ماشاءاللہ اچھے آدمی. چائے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان جو ایک عزت دیتا ہے نا کسی کو، اس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے انگلش میں. صحیح ہے نا. اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں بالکل ایک الگ ماحول ہو، آپ کو ڈر لگ رہا ہو کوئی پتھر سے مار نہ دے. بھائی کوئی اپنا تو ہوتا نہیں نا وہاں پہ جاننے والا، بالکل اجنبیت محسوس ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے. پتہ نہیں ان دنوں میں وہاں کے حالات بھی بہت خراب تھے گلگت کے، تو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا کر دے. کیونکہ بہت سے لوگ لوٹتے ہیں جب پتہ چلتا ہے نا کہیں اور سے آیا ہے. کہتے ہیں اب تو اس کو چائے میں چرس بھی ملا کے دے دو گے، اس کو کیا پتہ چلے گا بھائی. ٹھیک ہے نا. اس کی جیب سے جو کچھ ہے وہ بھی نکال لو تو کیا پتہ چلے گا. تو آپ کے ملک میں کوئی، آپ کے علاقے میں کوئی دوسرے علاقے سے آیا ہوا ہو اور آپ اس کو عزت دیں، تو شریعت کی بھی تعلیمات ہیں. مسافر کا اکرام کا حکم ہے نا شریعت میں. مسافر اسے ہی کہتے ہیں جو اس علاقے کا نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے علاقے کا آتا ہے تو اس کو چونا لگانا آسان ہوتا ہے. اس کو وہاں کے ریٹ نہیں پتا ہوتے، ٹماٹر کے ریٹ نہیں پتا ہوتے، اس کو کسی چیز کے ریٹ نہیں پتا ہوتے، گٹکے کے نہیں پتا ہوتا کہ یہاں گٹکے میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے.
تو ریٹ پتہ نہیں ہوتے تو لوگ اس کو بڑا بیوقوف بناتے ہیں بڑی جلدی. تو یہ تو یہاں بھی بنایا جاتا ہے ماشاءاللہ. ایک انگریز ہے, جب اب تو انگریز آج کل شارٹ ہی ہو گئے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کے بعد انگریز مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, پہلے یہاں گورے بہت آتے تھے کراچی میں, تو ہمارے رکشے والے طبیعت سے چونا لگاتے تھے گوروں کو, ٹیکسی والے اور رکشے والے نا. اس کو کیا پتا بیچارے کو یہاں سے شارع فیصل کا کتنا کرایہ ہے, اس کو ایسا بھر بھر کے ڈالر میں لوٹتے تھے اس کو نا, ہم تو دیکھتے تھے. تو یہ غلط ہے بھائی. کوئی دوسرا آدمی آیا ہے تو اس کا اتنا اکرام کرو کہ جا کے وہ تعریف کرے. بھائی وہاں کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں, الحمدللہ اکرام کرنے والے بھی ہیں. ابھی ایک سنا ہے کہ کوئی باہر سے جوڑا آیا تھا, ان کا ایسا اکرام ہوا, خاندانی پنجاب میں آیا, انہوں نے بڑا اکرام کیا, تو جا کے انہوں نے بڑے اچھے کمنٹس تھے ان کے. تو مسافر کا اکرام کرنے کا حکم ہے, اس کو چونا لگانے کی اجازت نہیں ہے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ کراچی پہ بات کہاں سے آئی ہے؟ ایپ چھپانے کا تو کراچی کا اس سے کیا تعلق؟ چرس پائپ سے یاد آیا. وہ پائپ میں پہلے ہمیں کراچی میں نا برساتی نالوں میں چرسی ہیروئنچی بہت نظر آتے تھے. اب وہ برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں, تو چرسی ہیروئنچیوں کے لیے بھی بیچاروں کے لیے جگہ نہیں بچی. وہ بھی صوفوں پہ بیٹھ کے چرس پی رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ, صحیح ہے نا, اچھے اچھے صوفوں پہ بیٹھ کے پی رہے ہیں وہ. تو میں یہ کر رہا تھا, اگر کسی کا عیب ایسا ہے کہ اس کو اگر کسی مخصوص شخص کو نہیں بتا, ہر ایک کو نہیں, تو پھر یہ ڈر ہے کہ یہ شخص اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کا کسی سے مالی لین دین ہے, کاروبار کرنا چاہتے ہو, پیسے دینا چاہتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی پیسوں کے معاملے میں کرپٹ ہے, تو آپ بتا دیں بھائی ذرا اس کو پیسے دینے سے پہلے سوچ لینا, ایک دن میں نے اس کو دیکھا تھا, یہ فلاں کے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ضرورت کی حد تک. تو عزت کی بہت حفاظت ہے اسلام میں. سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ, یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے. اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک تو خلوص, ہم کہتے ہیں نا خلوص سے دل سے یہ کام کیا, نیت درستی اس کی. اور ایک ہوتا ہے خلاص, تمہارا کام کیا ہو گیا ہے, بلکہ اس کو اور زیادہ واضح, اس کو خلاصی مل گئی ہے, جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اللہ کی توحید بیان کی, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا, اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار, یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے. جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا, خلاصی والا معنی, اخلاص کا معنی نجات دلانے والی, شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے, کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے, اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے, خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے, اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا. جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں, یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے. صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک, کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں, کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے, اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ, میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا, آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا, 1/3 قرآن, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے. نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا, لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے.
اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ ایک تہائی قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو ایک تہائی قرآن نہیں ہے نا، لیکن ایک تہائی قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال؟ آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیثی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین صورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے،
مجھے اس صورت سے محبت ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت. تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل ہو اللہ پڑھ لے جوش محبت میں، ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا. وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہم ذالک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے. وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہم ذالک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان. تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جانا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے. ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے لیس کمثلہ شیء،
جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں۔ اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ سورت زبانی یاد ہونی چاہیے۔ تو میرے بیانات ہوئے نا، ذاتی مکان کوئی ضروری نہیں ہے، بہت دفعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ابے دنیا مسافر خانہ ہے، ذاتی گھروں میں یہ اینٹ میری ذاتی ہے، یہ دیوار میری ذاتی ہے، یہ میری پرس، کیا ہوتا ہے یار، کرائے پہ بھی وہی فائدہ ہے جو، ارے گھر اپنا ہو یہ کرائے پر ہو، رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے۔ روٹی خرید کے کھاؤ، یہ کوئی فری پھوکٹ میں پکڑا دے آپ کو، رزلٹ کیا ہے؟ چبا کے کھا کے جو لذت حاصل ہوگی، نگلنے کے مزہ آئے گا، وہ تو اپنی روٹی میں بھی وہی ہے اور کسی اور کی روٹی میں بھی وہی ہے نا۔ تو مکان جو رہنے کے لیے لیا جاتا ہے، اگر وہ رینٹ پر ہے، فائدے اس کے وہی ہیں جو خریدے ہوئے مکان کے ہیں، وہی فائدے ہیں اس کے۔ وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا، بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا، وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں یار کہ ذاتی مکان ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے، اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو، آپ چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے، بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی۔ آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے، تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لیا۔ صبح ایک پاؤ پستہ کھایا کریں، چبا چبا کے خوب، زنک ملے گا آپ کو، سربیکسی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، صحیح ہے نا؟ گردے اچھے کام کرتے ہیں، لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں۔ اور آپ کا اخروٹ، دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ بہترین۔ اخروٹ جیسا دماغ ہے نا، ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی، یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا، وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے، کھائے گا وہ۔ تو بالکل دماغ جیسا ہے نا، کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح۔ تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ تو اگر اخروٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تیرے دماغ میں اگر مغز ہے، اخروٹ نہیں ہے، تو تو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں، تیرے دماغ کے لیے مفید۔ اس کو اللہ نے بنایا ایسے، بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے لیے مفید ہے۔ تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک، پہلے پیسہ اس پہ خرچ ہو انسان کا، دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچ ہو رہائش سے میری مراد ذاتی یا کرائے نہیں، گھر کشادہ ہو، ہوادار ہو، دھوپ کا انتظام ہو، روشنی ہو، صحیح ہے نا؟ کرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا، جی اپنا ہے، لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہوتا ہے۔ 80 گز کا آپ نے اتنا سا مکان، ذاتی ہے، ذاتی میرا ہے، میرا مکان، اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے، نہ وینٹیلیشن ہے، گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے۔ کھڑکی کہاں کھلتی ہے؟ برساتی نالے پہ، ٹھیک ہے نا، اس پہ موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے، جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں، گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑا گنا بہتر ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو، صاف ستھری لوکیشن ہو، دائیں بائیں چرسی ہیروئنجی بولو نا بھائی نہ رہتے ہو، صحیح ہے نا، علاقہ صاف ستھرا ہو، دھوپ آتی ہو گھر میں، بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو۔ تو کرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے۔ اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا، مگر دعا کیا مانگی؟
گھر کی وسعت کی. تو بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تو دنیا سے بے رغبتی ہے تو مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, یا دیا ہے تو میں نے صدقہ کر دیا, رکھا ہی نہیں تو میں تو گزارا چلا رہا ہوں. لیکن اگر گھر کی نعمت چاہتے ہو تو وہ گھر کیا ہونا چاہیے, وہ ساتھ کشادہ. گھروں کی تعمیر پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے, گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے کمرے بنا لیے اس میں صحن ہے ہی نہیں, کھلا آسمان ہی نہیں ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو, کیسے رہتے ہو یار اس کے اندر. میں تو اب گھروں میں جاتا ہوں نا, لوگوں کے موضوع چینج ہو رہے ہیں لیکن جلدی سے آ رہا ہوں میں اصل بات کی طرف. میں گھروں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے گھر پورے پیک, ایک ڈک بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے اسٹائل سے یوں کر کے, یہاں سے اس پہ خوش ہو رہے یار کیا اسٹائل ہے ہوا کا نا, یوں آتی ہے ہوا بھی بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے نا, کھانچے تلاش کر کر کے پھر یہاں سے سائیڈوں سے گزر کے نکل جاتی ہے. ارے کوئی کھلا صحن کیوں نہیں چھوڑا آپ نے بھائی, صرف شو بازیاں کہ گھر دیکھنے میں لگے کہ لگژری بنا ہوا ہے. کھلا رکھو, کچا صحن رکھو, اس میں کچے صحن میں پودے لگاؤ اللہ کے بندے. کچے صحن میں منجی ڈال کے جب بیٹھو گے نا نیچے سے بھی ہوا لگے گی. چارپائی میں ہوا چاروں طرف سے لگتی ہے نا, منجی لوگ نہیں سمجھتے, کراچی میں منجی پنجابی میں کہتے ہیں, وہ چارپائی نہیں ہوتی ایسے, اس میں نیچے سے بھی ہوا لگے گی. آپ بیٹھو کچی میں جب سفر کرتا ہوں نا تو یہ جو کچے ہوٹل نہیں بنے ہوئے مٹی کے وہ چولہے ہوتے ہیں اس پہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں عموماً جب خود سفر کرتا ہوں نا اکیلا تو اچھے بڑے ہوٹلوں میں نہیں کھانا کھاتا میں, مجھے مزہ آتا ہے یار. یہ بالکل وہ نہیں کوئلے پہ پکا رہا ہوتا ہے ایک غریب سا آدمی, اس کی دال کھاؤ آپ, ان کی دال کھاؤ یار تڑکا لگوا کے, ایسا مزہ آتا ہے پتہ نہیں کیا ذائقہ ہوتا ہے اس میں. کہتا ہوں منجی پہ نا میں ادھر بیٹھا ہوں, ایسی منجی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے, ادھر ارلی سائڈ پہ ڈال دو, وہاں کچے میں بیٹھ کے درخت ورخت لگے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں. دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی, فطری طور پر انسان ہمیشہ سے گرینری کی طرف مائل ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں. خیر اب موضوع نہ چینج ہو جائے, جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں, تو بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے نا, لیکن ذہن سازی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار بیان کی جائے. تو گھر پہ خرچ کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, گھر کشادہ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ سواری خاندانی ہونی چاہیے آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے, 3 چیزوں میں. ایک عورت میں یعنی بیوی آڑی ترچی نکل آئی تو زندگی کیا ہو جائے گی, برباد. ایک سواری, اور تیسری چیز گھر. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب وہ والی نحوست نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں کہ یہ ہے ہی منوس, بس اس کے پاس گئے تو اب یہ تو نحوست ہی, وہ نحوست نہیں. مراد نحوست کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے, آپ کو سب خوشیاں مل کے بھی بیڑا غرق ہو. جیسے بہت سے لوگ ہیں نا آڑی ترچی عورتیں ان کو ملی, کہتے ہیں یار دنیا کی ہر نعمت ہے, اس کے باوجود بھی سکون زندگی میں نہیں. عورت بد اخلاق ہے, 1.5 فٹ کی زبان ہے اس کی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے, تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. ایسی بات جو میرا بیان نہیں سن رہی تو ان ہوتی ہے نا ایسی, تو سکون کیا ہو جاتا ہے. بد اخلاق کو بہت ہی آڑی ترچی ہو جائے نا, ہر بات کا ٹیڑھا مطلب لینا اور ٹیڑھا جواب دینا. اور تو نبی نے فرمایا 3 چیزیں, تو انہی 3 میں بتا دیا کہ ان کو پہلے فوکس کرو, یہ ڈنکی لے کر آؤ. سمجھ رہے ہو, بیوی میں خوبصورتی نہ دیکھو, وہ بات کی چیز ہے, پہلے کیا ہے اس کا خاندانی ہونا دیکھو, ورنہ وہ بدتمیز ہوگی تو زندگی عذاب بنا دے گی. اور گھر کشادہ, سواری بول لو نا بھائی خاندانی, مزہ آئے بیٹھ کے گاڑی میں, آپ نے دل چاہے چلاؤں میں. بعض گاڑی ایسی ہوتی ہے دل چاہتا ہے چلانا. ابھی ہم تھر گئے تھے نا, میں کل رات میری تھر میں گزری ہے, کل نہیں سوری پرسوں رات. تھر ہم گئے تھے, پاک ایڈ ایک ٹرسٹ ہے, شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے, تو میں زیادہ نہیں جانتا تھا پہلے ان لوگوں کو, تو مجھے کچھ پتا چلا یہ لوگ بہت دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں نا, بہت ہی پسماندہ علاقوں میں. تو مجھے تھوڑا سا دلچسپی ہوئی کہ یار شہر میں تو لوگ بڑے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی صحیح کر رہے ہیں, غلط نہیں کر رہے, لیکن اصل کام تو کہاں ہونے کا ہے, تھر میں اور ایسے دور دراز علاقوں میں, ریگستانوں میں جہاں لوگ جاتے نہیں ہیں. تو میں پہلے بھی انہی لوگوں کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا ان کا انٹرسٹ سے, پہلے جانا ہوا تھا. تو ہم نے وہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نا بہت دور دراز علاقوں میں چاول تقسیم کیے تھے کھانے کے, وہیں بنا کے دیگیں بنا کے. تو مجھے بھی شوق تھا, میں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑی سی خدمت بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے.
تو وہی لوگ دوبارہ میرا واسطہ پر تو پتہ چلے تو میرے شاگرد ہیں، مجھ سے پڑھے بھی ہیں یہ. تو میں ان کے ساتھ گیا پرسوں تھر، ڈرائیو میں نے خود کی، کیونکہ وہاں تھر میں جہاں ہم نے جانا تھا وہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں، بہت ہی پسماندہ علاقے، 2.5 سے 3 گھنٹے ریت پہ گاڑی چلائی ہے ہم نے. تو اب وہاں ظاہر ہے یہ کاریں نہیں چل سکتی ہیں، تو وہ ایک پرانی سی گاڑی تھی ان کی پراڈو. تو جب اس کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے تھے نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار صحیح گاڑی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ پرانی گاڑی تھی تو وہ ایسا زور لگا کے ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں تو پھر وہ چل رہی ہے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی گاڑی صحیح ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پرانی گاڑی تھی تو خیر شکر ہے بند نہیں ہوئی، وہ ریت پہ تو وہی چلتی ہے. تو وہاں ہم گئے نا، اتنا پسماندہ علاقہ، ایسی شدید گرمی ریت میں، وہاں ٹینٹ لگا کے لوگ رہ رہے ہیں. میں نے وہاں لوگوں سے انٹرویو لی، ان کو اردو نہیں آتی، سندھی بولتے ہیں وہ، تو ترجمان تھے ہمارے پاس، کچھ سندھی مجھے بھی تھوڑی بہت تو آتی ہے. 80 سال سے وہاں بوڑھے لوگ، وہ کہہ رہے ہم نے کبھی شہر نہیں دیکھا. میں حیران تھا بھائی تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن بس اللہ نے ہر جگہ کو آباد کرنا ہے، ہر جگہ انسان ہے. تو وہاں ان لوگوں نے ماشاءاللہ کنویں بنائے تھے، ان پہ موٹریں لگائی. پہلے کنویں ہوتے تھے بہت دور دور، اس میں اونٹ کے ذریعے پانی کھینچتے تھے، ہفتے ہفتے بعد لوگوں کی باری آتی تھی. تو انہوں نے وہاں ٹرسٹ نے ماشاءاللہ موٹریں لگائی، سولر پلیٹیں لگائی. ان پلیٹوں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ موٹریں چل رہی ہیں، لوگوں کو لوگ بہت دعائیں دے رہے تھے اس ٹرسٹ کو نا. اور پھر وہاں پر خوراک، اور پھر کوئی ڈاکٹر گئے تھے وہاں، ڈاکٹروں نے لوگوں کا چیک اپ کیا. مچھر بہت زیادہ بھی، بارشوں میں بہت ملیریا پھیلا ہے وہاں پہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا یہ لگا کہ یار چلو ہمارے ہاں الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو انسانیت کی ایسے خدمت کر رہے ہیں. مکان بنائے وہاں لوگوں کے لیے، مسجدیں بنائی ہیں، مکتب بنائے ہیں، مدرسے بنائے ہیں، ابھی اسکول بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ. تو میں ویسے آپ لوگوں سے ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی ٹرسٹ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. مجھے بہت زیادہ اعتماد آیا ہے ان لوگوں کے اوپر. تو نمبر کیا ہے ابھی وہ پھر ہم وہ ویب سائٹ پہ ٹرسٹ کا جو نمبر ہے نا وہ انشاءاللہ اس کا اگر کوئی کلپ بنتا ہے تو شارٹ کلپ میں وہ ڈسکرپشن پہ نمبر اس کا ڈال دیں گے. تو خیر میں جب وہاں سے واپس آیا نا تو مجھے یہ جو جھگیوں والے ہیں نا یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیریا ٹاؤن میں رہ رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، جب میں نے وہ دیکھا نا وہاں کے حالات، دھوپ سے جھلس کے سیاہ ہو گئے ہیں وہ لوگ. ہم رات کو سوئے ریگستان میں، وہی چارپائیاں ڈال کے، ان کے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی، مٹی کے گھر ہیں ایسے یوں کر کے، ایسے تکون شکل میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم ریگستان میں سوئے ہیں اور نہیں سوئے کیونکہ گدھے اتنی زور زور سے چیخ رہے تھے. گدھے وہاں ہول سیل کے حساب سے، کیونکہ وہ سفر کرتے ہی گدھوں پر ہے، گدھوں کے علاوہ ریت پہ کیسے سفر کریں گے بھائی. تمہیں گدھے کی بھی ویلیو کا اندازہ ہوا کہ یار ہم گدھوں کو اتنا برا بلا کہتے ہیں. تو وہ کیا ہم سب 7-8 ساتھی تھے جب ہم رات کو، انہوں نے اچھا رات کو گرمی نہیں ہوتی، رات کا موسم اچھا ہوتا ہے وہاں ریگستان میں. تو ہم جب رات کو لیٹے مچھردانیاں لگا کے، مچھردانیاں بھی تقسیم کی انہوں نے وہاں پہ. تو وہ جو ایک گدھا پہلے اسپیڈ سے بولنا شروع کرتا، پھر دوسرا اس کو دیکھ کے، پھر تیسرا اس کو دیکھ کے، جہاں جہاں تھر میں گدھے تھے سب کو سگنل، ایسا لگ رہا تھا وہ سگنل کے کھمبے ہوتے ہیں نا وہ لگائے پھر انہوں نے. تو مخصوص ہم لوگ ایک بھی ہم میں سے رات کو سویا نہیں ہے. لیکن وہ گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے وہاں گاؤں کے لوگ، وہ اس کے عادی تھے، وہ گدھے ودے سے وہ کیونکہ عادت ہو گئی ہے ان کو. تو خیر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے یہ پاکستانی جو ہے نا ہمارے، یہ کم نہیں ہے، یہ کہاں کہاں پہنچتے ہیں، دیکھو کام کرتے ہیں. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نبی یعنی گاڑی سواری اچھی، بائک ہے تو بائک اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. گاڑی ہے تو اللہ نے بائک کے پیسے دیے تو بائک اچھی خرید لو، گاڑی کے پیسے دیے تو گاڑی خرید لو. زیادہ اچھی گاڑی کے پیسے دیے تو کیا کر لو بھائی، زیادہ اچھی. تو کسی کو بہت اچھی گاڑی میں دیکھا کرو نا تو یہ نہ کیا کرو یار اس کو دیکھو عیاشی کر رہا ہے. آپ اس کو بولو یار یہ آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اس کو پتا ہے جو چیز استعمال میں آ گئی نا وہ تو فائدے میں ہے، جو استعمال میں نہیں آئی، دیکھو جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا وہ کنجوس ہوتا ہے، وہ پیسہ بچاتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا ہے. اگر آپ کسی عالم کو دیکھ رہے ہو بہترین گاڑی میں گھوم رہا ہے، اس کا مطلب بھائی یہ پیسہ کیا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے. ورنہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ پیسہ بچاتا ہے کہ کل کام آئے گا. اور جو دیندار ہے کہتے ہیں کل کس نے دیکھی بھائی، ابھی نبی کی حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے
کہ یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے کھا کے ختم کر دیا، اور لبستا فَأَبْلَيْتَ، پہن کے پرانا کر دیا. جو استعمال میں آ گیا وہ کس کا مال ہے؟ آپ کا. اور جو استعمال میں نہیں آ رہا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے بھائی؟ وہ وارثوں کا ہے. تو یہ بولا کرو یہ جو مکان ہے نا یہ میرے بچوں کا ہے، یہ نہیں بولا کرو میرا مکان ہے. بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے مکان بنا لیا، اپنے لیے نہیں بنایا. اس خوش فہمی میں آپ نہ رہیں. آپ نے تو 40 50 45 80 70 سال کی زندگی ہو گئی، اب رہ کیا گیا؟ ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا بھائی. لوگ کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا. تو جو 45 50 سال گزر گئے، ہاتھی نکل گیا، آپ کیا رہ گئی ہے؟ دم کے لیے آپ بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنا رہے ہو یار. کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے نا. زندگی آپ نے آدھی سے، اور بحریہ ٹاؤن میں کم عمری میں تو بنگلہ بنا نہیں سکتا آدمی کہ آپ کہ میں تو 18 سال میں بنا رہا ہوں. 18 سال میں آپ اتنے فری ہونے کی کوشش، اتنا پیسہ 18 سال میں ہوتا نہیں ہے. ابا کا پیسہ ہوتا ہے، وہ ابا کا. تو ابا آپ کے لیے بنانے تو الگ بات ہے. ابا اتنے نیک آج کل مارکیٹ میں ملیں گے نہیں، وہ اپنے لیے بنائیں گے. لیبل بچوں کا لگائیں گے. لیبل کس کا لگائیں گے؟ اصل میں ہم تو اب دنیا سے جانے والے ہیں. اصل میں ایکچولی اب ہم نے تو، اب تو میں ان بچوں کی خاطر یہ بنگلہ خریدنا ہوں، ان بچوں کی خاطر. اس میں ابا سچے ہیں یا جھوٹے، اس سے یہ پتا چلے گا کہ اگر ڈاکٹر ابا سے کہہ دے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے آپ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے، تو دیکھیں اب بھی بناتے کہ نہیں بناتے. اگر اب بھی بنا رہے تو واقعی کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، پھر ٹھیک ہے. لیکن ابا کے فوراً ارادہ کیا ہو جائے گا؟ چینج. پتا چلا بچے ایک بہانہ تھے، لیبل بچوں کا تھا. بنا کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ہیں تو وہ ہیں تو بڑے، مگر ان کو بچوں کے کھلونے میں بڑی دلچسپی ہے. آج کل کھلونے بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے آ گئے کہ بڑے کا دل چاہتا ہے ان سے کھیلنے کا. حقیقت ہے نا، اب کھلونے کی دکان میں ایسے ایسے کھلونے آئے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے، میرے ساتھ ہی واپس آ رہے ہوتے تھے جامعہ سے، تو راستے میں اکثر کھلونے کی دکان پہ رک کے نا، وہ کھلونے اتنے عجیب عجیب آ گئے ہیں. ڈرون آ گیا ہے بھائی بچوں کا، 20-22 ہزار میں وہ ملتا ہے ڈرون کیمرہ بچوں کے لیے. ہیلی کاپٹر اڑنے والے ملتے ہیں نا، ریموٹ سے آپ ہیلی کاپٹر اڑا رہے ہیں. وہ 20-22 ہزار کا تو خیر ان کے لحاظ سے بہت مہنگا تھا، لیکن یہ جو جہاز آتے ہیں اڑانے والے یا ہیلی کاپٹر، یہ تو مل رہے ہیں. تو بہت زیادہ کھلونے خریدتے تھے. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یار میں یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کھلونوں پہ نا آپ لیبل بچوں کا لگا رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ خود انجوائے کرنا. اور پھر یہ میرا تجزیہ نہیں، ان کے گھر والوں کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ یار یہ کھلونے آپ بچوں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اپنے لیے. آپ کو ہیلی کاپٹر اڑانے میں کیا آ رہا ہے؟ مزہ. لیکن اب اس عمر میں آپ کھلونے خریدتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے، تو نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ بچوں کا. تو بالکل یہی حال ہے. گھر خرید رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، لیبل کس کا لگا ہوتا ہے؟ بچوں کا. موت کا تو تصور ہی دماغ سے نکال دیا ہے. مرنا ہی نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار. تو کسی سے بول لو نا بھائی آپ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہو اگر مر گئے تو کیا ہوگا، تو وہ عجیب سے یوں دیکھنا شروع کرتے ہیں، یار میں کیوں مر گیا؟ تو بھائی اتنے سارے لوگ جو مرے ہیں تو بتا کے تھوڑی مرے ہیں، یہ پہلے سے پتا تھوڑی تھا کہ ان کو میں مر جاؤں گا. ابھی وہ بھی ان کا انتقال ہو گیا نا، ضمیر نقوی صاحب کا بھی. تو کوئی سوچ سکتا تھا؟ ایک دم اچانک اطلاع آئی کہ بھائی انتقال ہو گیا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مر سکتا ہے دنیا میں. مرنے والا کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا دوسروں کی خبریں آ سکتی ہیں، میری خبر نہیں آ سکتی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقول العبد مالی مالی، نبی نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال. تو آپ کا جو مال ہے نا، نبی نے فرمایا صرف اتنا ہے کھا کے کیا کر دیا؟ ختم. فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ اچھا کھاؤ. کیا کرو بھائی؟ یہ حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث کا مفہوم یہی نکلتا ہے نا، کہہ رہے تو کہہ رہا ہے میرا مال، تو تیرا صرف وہ ہے جو کھا کے کیا کر دیا؟ ختم.